السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نعت کے اس شعر میں عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب پلٹ گیا، پھر گیا، بدل گیا، رسول اللہ سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ لیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات اسی نعت کے آگے شعر میں عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام در حقیقت یہ نعت نہیں بلکہ آپ کے ہر شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی نعت کے شعر میں کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، عزت و عظمت، حضور کے اختیارات کو تولنے کی اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں کوشش کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند،
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تم نے نبی کو نور نہیں مانا، یہ تمہاری قسمت، تم نے حضور کو نور والا نہیں تسلیم کیا، یہ تیری قسمت۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حشر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، تا حشر جلوے نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور کس زباں سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے بھائی ہیں، اپنے اسی منقبت میں عرض کرتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور بڑی پیاری بات اسی منقبت کے مقطع میں علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے عرض کی کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ برادران اسلام، آئیے ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں جھوم جھوم کر دل لگا کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، ارنا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قرآن مجید کے پارہ نمبر 22 میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں سے، اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے آلودگی، گندگی، غلاظت کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک و صاف فرما دیا کہ اب ان کے قریب کسی آلودگی کی، کسی گندگی اور غلاظت کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد گرامی مسلمانوں کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اب رسول کے گھر والوں کے تعلق سے، حضور کے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ اور ایمان مت رکھنا کہ چونکہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں، تو ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، ان کے پاس کوئی غلاظت آ سکتی ہے۔ میرے رب نے اس امکان کو پہلے ہی قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ تم عقیدہ یہ رکھنا کہ جو نبی کے گھر والے ہیں، رب نے ان سے غلاظت کو دور فرما دیا ہے۔ برادران اسلام اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ہم مسلمانوں کی، سنیوں کی ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، چاہے ایمان و عقیدے کی بات ہو، چاہے عمل کی بات ہو، چاہے حضور سے عشق و محبت کا رشتہ ہو، چاہے بزرگان دین سے ہمارا رشتے
محبت ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تم امکان کی بات کرتے ہو، جو مومن و مسلمان ہوگا جس کا رشتہ مدینے والے سے ہوگا وہ کبھی اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے گھر والوں کے تعلق سے ایسی بات ہم اپنے دماغ میں سوچیں۔ محرم الحرام کا مہینہ، ذکر امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر آپ کے تمام رفقاء جو کربلا کی وادی میں اسلام کی تحفظ کے لیے جنہوں نے اپنے گردنوں کو کٹا دیا، گھر بار سمیت رب کی رضا کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ہم ان کی یاد میں جمع ہیں۔ برادران اسلام، اہل بیت جن کا ذکر ہم سنتے ہیں اور ہمارے کانوں میں یہ صدائیں بار بار آتی ہیں کہ اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، اہل بیت کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ پنجتن پاک کا نعرہ ہم سبھی لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، یہ سنیوں کا نصیبہ اور مقدر ہے، اللہ نے ان کے نصیبے میں پنجتن پاک کی غلامی رکھی ہے، وہ اپنے آقاؤں کو یاد کرتے ہیں، لیکن پنجتن پاک میں ہیں کون سے لوگ؟ اہل بیت کہلاتے کون لوگ ہیں؟ تو اہل بیت حضور کے وہ سبھی گھر والے جن سے میرے نبی کا رشتہ، خونی رشتہ حضور کا جن لوگوں سے جڑا ہے وہ سارے اہل بیت ہیں، چاہے آپ کی بیویاں ہوں، چاہے آپ کے بھائی ہوں، چاہے آپ کے داماد ہوں، یہ جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں یہ سارے اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن پنجتن پاک میں صرف 5 ہی لوگ آتے ہیں، اور وہ 5 لوگ اللہ کے رسول حضرت مولائے کائنات حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، ان 5 لوگوں کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اور کئی مقامات پر میرے رسول نے اہل بیت کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے صرف انہی 5 لوگوں کو شمار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے حضور نے ان کی عزت و عظمت دنیا کے لوگوں کو بتائی ہے، اور عزت و عظمت اہل بیت کے تعلق سے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس 2 چیز کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں، ایک تو ہے کتاب الہی قرآن مجید جس سے تم اپنا رشتہ زندگی کے آخری لمحے تک جوڑے رکھنا، قرآن مجید کتاب الہی سے مسلمان کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ اگر قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لو کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ تمام لوگوں نے حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر مشکل کشا داماد پیمبر کے تعلق سے بہت کچھ سنا۔ آج میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عرض کروں، اور جن کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام کے شعر میں تو عرض کر دیا، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو سلام نہیں کہا بلکہ میرے حضور کی حدیث کو بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے سے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، عہد طفلی کا زمانہ ہے، اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں،
اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کے گھر آتی ہے، دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، ایک بار بجایا نہیں، کسی نے اس صدا کو سن کر اس کا جواب دیا، آواز کا جواب دیا۔ دوسری بار آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی، پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار حضرت ام سلمہ نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر دستک دی، تب بھی اس کے بعد بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب 3 مرتبہ میں نے دروازے پر دستک دی، سلام کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو میں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، ایسا منظر جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئی، کانپتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ جمع ہیں، میرے آقا و مولا ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تبلیغ لوگوں کو فرما رہے ہیں، دین کے احکامات سکھا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بھی جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب حضور کی محفل ختم ہو جاتی ہے، تمام صحابہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، حضرت ام سلمہ حضور کے قریب جاتی ہیں۔ میرے آقا نے نظر ڈالی، دیکھا حضرت ام سلمہ کے اوپر پسینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس پریشانی اور مصیبت نے تمہیں گھیر لیا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر کسی کام سے گئی تھی، میں نے 3 مرتبہ فاطمہ کے ایک دروازے پر گھر پر دستک دی، سلام پیش کیا، نہ سلام کا جواب آیا، نہ دروازہ کھولنے کوئی آیا، میں بڑی پریشان ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی؟ میرے رسول نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ جب میں نے گھر کے اندر دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی ہیں، حضرت حسنین کریمین نواسے رسول شہزادے رسول بھی سو رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی چکی جس میں جو پیسے جاتے ہیں وہ چکی چل رہی ہے، اس کا چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حسنین کریمین جھولا جھول رہے ہیں لیکن جھلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے جب ان بات کو سنا حضور مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ وہ اور گھروں کے بچے ہیں جن کو جھولا جھلانے کے لیے نوکر یا خادم رکھے جاتے ہیں، میرے بیٹے کو جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آتے ہیں۔ برادران اسلام، وہ اہل بیت، وہ حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان مقدسہ کہ جن کی فضیلت میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، آپ تمام لوگ ماشاءاللہ سب دیندار، یہ محلہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ دیندار لوگ ہیں، اللہ اپنی رحمتیں ہمیشہ ایسے اس محلے پر بنائے رکھے۔ ہر موقع پر آپ لوگ اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، چاہے جس بزرگ کی تاریخ ہو۔ ہم نے ایک حدیث سنی، میں اس حدیث کیا کہوں کہ آپ لوگ دین سے جڑے لوگ ہیں، اسلام سے آپ لوگ کی کافی دلچسپی ہے، تو رافضیوں نے اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس ترجمے کو کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے رافضیوں کا سینہ چاک کر دیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو ہے ہی ایسے کہ ان کی تحریر اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انسان کی عقل کھلتی ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے تھے اور اب ہم کہاں آ گئے۔ ایک حدیث ہے جسے ہم سبھی سنتے، حسین منی وانا من الحسین،
ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہم سبھی لوگ کرتے ہیں. ابھی میں نے اسی مہینے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ رد الرفضا، جس میں اعلیٰ حضرت نے رافضی و شیعوں کا رد کیا ہے، اسی کو میں پڑھ رہا تھا. تو عام طور پر ہم ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ترجمہ مت کرو، اس میں رافضیت کی بو آتی ہے، اس میں شیعیت کی بو آتی ہے، اور شیعہ اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہے گا کہ جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو پھر حسین اور نبی میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر آپ کہہ دیں کہ میں آپ کی طرح ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں مجھ میں بھی وہی پائی جاتی ہے. نہیں، کوئی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی عبادت و ریاضت کر لے، چاہے جتنا خدا کو یاد کر لے، نیک کام کر لے، لیکن کوئی نبی غیر نبی کی مرتبت اور ان کے مقام و منزلت کو نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت اسی رسالے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہ کیا کرو کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کا پہلا کلمہ ہی یہ بتا رہا ہے. ہم سب کی یہ آرزو رہتی ہے کہ اگر حشر کے میدان میں میرے نبی یہ ارشاد فرما دے یہ غلام میرا ہے، سمجھ لو کام بن گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور نے پہلے ہی کہہ دیا حسین میرا ہے تو آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کی نظر بہت دور کی ہے. اللہ نے انہیں وہ علم اور وہ عقل، وہ فہم عطا فرمایا کہ اب زمانے میں کسی کے عقل و فہم وہاں پرواز نہیں کر سکتی. اعلیٰ حضرت نے شیعوں کا سینہ چاک کر دیا، فرمایا یہ نہ کہو بلکہ کہو. اور بلکہ اعلیٰ حضرت تو اپنے نعت کے مقطع میں کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث مقدسہ سے یہ پتہ چلا کہ جس نے حسین سے محبت کی، امام عالی مقام سے محبت کی، سمجھ لو اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی سمجھ لو اس نے خدا سے محبت کی. اور خدا سے محبت کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ بندہ بخشش بھی ہوگی اور وہ جنتی بھی ہوگا. اور جس نے حسین سے عداوت کی، کربلا والوں سے بغض رکھا، کربلا والوں سے دشمنی کی، میرے آقا فرماتے سمجھ لو وہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھ سے عداوت کی. اور جو رسول سے عداوت کرے گا، جو رسول سے دشمنی رکھے گا، اس کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے رسول کو ایذا پہنچائی، حضور کو تکلیف دی، نبی کو دکھ پہنچایا، تو اللہ نے اس کے لیے عذاب کو تیار کر دیا ہے. اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب رب نے تیار کر رکھا. میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اہل بیت حضرت مولائے کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین ہم سنیوں کی آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے جینے کے سہارے ہیں. اور مقام و مرتبہ حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر کہ جن کو حضور نے اپنی بیٹی عطا فرما دی، اب اس سے بڑھ کر ان کا مقام کیا ہوگا. ایک دنیا کا دستور ہے ہم سبھی کے یہاں، ہم جب اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، لڑکے کی عادت تو کوئی خراب نہیں ہے، کوئی برے فعل میں تو ملوث نہیں ہے. اس کے بعد ہم اتنی تحقیقات کرنے کے بعد
پھر اپنی بچی کا رشتہ کسی کے گھر میں کرتے ہیں۔ اب سوچو جسے نبی نے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہو اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک بات عرض کر دوں، جب مکۃ المکرمہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضور مدینے ہجرت کر کے چلے گئے تو مکے میں جتنے صحابی تھے، جتنے حضور کے غلام تھے، تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تمام لوگوں نے ہجرت کیا، سب مدینہ چلے گئے، اس لیے کہ ان کا دل نہیں لگتا جب تک وہ چہرے رسول کو دیکھتے نہیں۔ وہ جب تک حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتے تب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، ان کے دل کو چین و قرار نہیں آتا۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہے، حضور کی اقتداء میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، صبح و شام حضور کی محفل میں حاضر رہتے۔ انہوں نے اچانک حضور کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور حضور کی محفل میں آنا بھی بند کر دیا۔ 2-3 دن کا عرصہ گزرا، صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ثوبان ہے، جس نے آپ کی محفل میں آنا بند کر دیا۔ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، مجلس میں نہیں بیٹھتے، محفل میں شریک نہیں ہوتے۔ میرے حضور نے فرمایا، جاؤ پتہ کرو بیمار تو نہیں ہو گیا، پریشانی تو نہیں آ گئی، مصیبتوں میں تو نہیں گر گیا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کو حل کیا جائے، مصیبت ہو اسے دور کیا جائے۔ صحابہ پیغام لے کر حضرت ثوبان کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، سلام و کلام ہوا۔ صحابی نے کہا، اے ثوبان، تم نے حضور کی محفل میں آنا کیوں بند کر دیا؟ رسول کی مجلس میں کیوں نہیں آتے ہو؟ تمہیں نبی نے مسجد نبوی میں بلایا ہے۔ یہ پیغام دے کر وہ صحابی واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان مسجد میں تشریف لائے، میرے آقا لوگوں کو دین اور اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ بھی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، محفل ختم ہو جاتی ہے، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی اور کہا، اے ثوبان، کیا بات ہے؟ تم محفل میں نہیں آتے ہو، نماز پڑھتے ہی گھر چلے جاتے ہو، کیا کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہو تو بتاؤ۔ تمہارے نبی کو رب نے مشکل کشا بنایا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا بنایا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا بنایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا ہوا ہے، کیوں نہیں بیٹھتے ہو، پریشانی ہے تو بتا دو۔ حضرت ثوبان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رہتے ہمیں کسی پریشانی کی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ جب سراپا مشکل کشا ہمارے سامنے ہو تو مشکل آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، پھر کیوں نہیں آتے ہو؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ، جب میرا دل گھبراتا ہے، میرے دل کو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو چین و قرار آ جاتا ہے۔ لیکن میں 2-3 دن قبل عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جب بستر پر سویا، بستر پر لیٹا، تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ آج جب میں زندہ ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بے چینی کو مٹا لیتا ہوں، لیکن کل میدان محشر ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، قبر کی وہ اندھیری رات ہوگی جہاں آپ نہ ہوں گے، جہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا، جہاں آپ جلوہ فرما نہ ہوں گے، تو میرے دل کو بے چینی ہوگی تو اس کو چین کہاں سے آئے گا، بے قراری ہوگی تو قرار کہاں سے ملے گا، میرا دل مضطرب ہوگا تو اس کو اضطراب میں کیسے لاؤں گا، میرے دل کو چین و قرار کہاں سے آئے گا۔ جب میرے حضور نے اپنے غلام کی زبان سے ان باتوں کو سنا تو حضور مسکرائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آج تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مسجد نبوی میں میری زیارت کرتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، اگر محبت کے ساتھ مر گئے تو قبر میں بھی میرا دیدار ہوگا، قیامت میں بھی دیدار ہوگا، اور حشر میں بھی شفاعت کے ساتھ میرا دیدار ہوگا۔ میرے دوستو، وہ الفت و محبت، عشق و محبت کا معاملہ ہے، اور اعلیٰ حضرت تو کمال ہی کر دیا آپ نے، یا مجدد اعظم۔ اعلیٰ حضرت کہتے، بے ان کے واسطہ کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطہ
کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اور کہتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ حشر تک رہے گلے میں یہ پٹا تیرا۔ تو صحابی رسول جب میرے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو صحابیوں کو بے چینی ہوئی، اور بے چینی کیوں نہ ہو مسلمانوں، ہمارا یہ نصیبہ، ہمارا مقدر کہ جس کے چہرے کی قسم رب نے کھائی ہو، جس کے چہرے کی قسم رب نے قرآن میں کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے رسول تمہارے چمکدار چہرے کی قسم، اس چہرے کی قسم خدا کھا رہا ہے تو وہ چہرہ کتنا کمال کا ہوگا، اس چہرے کی نورانیت کیا ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صحابیوں کا دل نہیں لگا مکے میں رہ کر، ایک بعد دیگرے صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ اب جب مدینہ پہنچنے لگے تو صحابہ کا ایک مجمع لگ گیا مدینہ منورہ میں، جگہ کم پڑ گئی، رہنے کے لیے مکان کم پڑ گئے، امید سے زیادہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ میرے آقا کون و مکان فخر زمین و زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاشقوں کا ہجوم مدینہ میں دیکھا تو حضور کے دل کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن میرے دوستو یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اپنوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنوں سے محبت ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ کے کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ چونکہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ مکہ سے کافی لوگ آ رہے ہیں، تو اگر اسی طرح آنے کا سلسلہ شروع رہا تو مدینے میں ہمارے گھروں میں جگہ نہیں بچے گی، ہمارے بچوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی، ہم کہاں رہیں گے، ہمارا گھر کہاں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ سے چل کر مدینہ آئے ہیں، انہیں واپس مدینہ مکہ بھیج دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں مکان کم پڑ گئے، رہنے کی جگہ کم پڑ گئی، ان لوگوں کو ان کے وطن مکہ واپس بھیجا جائے، یہ ہمارے یہاں کے نہیں ہیں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو نبی کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، حضور کو تکلیف ہوئی۔ میرے آقا نے مکے اور مدینے کے تمام ان لوگوں کو بلا لیا، تمام غلاموں کو جمع فرمایا، اور حضور نے جمع فرمانے کے بعد ان تمام لوگوں کے سامنے یہ خطاب فرمایا، اے مسلمانوں، مجھ پر تم ایمان لائے ہو، مجھ پر میرے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا تمہیں یہ اعلان رب کا یاد نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے مومنو، جب تم ایمان لے آئے، رب کو تم نے ایک مانا، خدا کے سامنے سر جھکانے کو تم نے روا سمجھا اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہو، تم نے میری رسالت کو تسلیم کیا، مجھے خدا کا رسول مانا، تو قرآن میں رب کا اعلان تمہارے لیے ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، ان کا رشتے ایمانی یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو، اچھے سے پیش آیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رب کا تم پر رحم ہو، رب تم پر رحم فرمائے۔ میرے دوستو، حضور نے قرآن کا یہ فرمان، رب کا یہ اعلان مدینے میں تمام لوگوں کو سنایا، اور سنانے کے بعد حضور نے ایک کام کیا، آپس میں بلایا، ایک مکے والے کو بلایا، ایک مدینے والے کو بلایا، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا جاؤ، آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرنا۔ تمام مکے اور مدینے کے جو لوگ تھے سب کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، سب بھائی بن گئے۔ لیکن مولائے کائنات صف میں کھڑے ہوئے ہیں، قطار میں آپ بھی ہیں
ہیں لیکن آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ کو کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ مولائے کائنات بھی انتظار میں ہے کہ مجھے بھی کسی مدینے والے کا بھائی بنایا جائے۔ جب حضور نے بنا کر سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، مولائے کائنات تنہا کھڑے ہیں۔ جب حضور مولائے کائنات نے دیکھا کہ میرے آقا نے مجھے تو نہیں بنایا، حضرت مولائے کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مسلمانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آبائی سے نبی کا بھائی ہے اور قیامت تک اور حشر تک رسول کا بھائی رہے گا۔ میرے دوستو، لیکن یہ میرے حضور نے فرمایا، لیکن تاریخ 1444 سال پہلے مدینے میں یہ اعلان رسول نے فرمایا، لیکن آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ کسی مقام پر حضرت مولائے کائنات نے رسول کو اپنا بھائی کہا ہو۔ جب بھی یاد کیا تو یا رسول اللہ کہہ کے یاد کیا، یا حبیب اللہ سے یاد کیا۔ یہ کیوں کہہ سکتے تھے؟ جب نبی نے فرما دیا، علل اعلان مجمع میں کہا، اور دو رشتے آپ کے ہیں، ایک تو خاندانی رشتہ بھائی کا ہے اور دوسرا سسر کا ہے، لیکن آپ ضعیف کمزور سے کمزور کوئی دیوبندی وہابی رافضی یہ روایت نہیں دکھا سکتا کہ پوری عمر میں مولائے کائنات نے نبی کو کبھی سسر کہا ہو یا حضور کو کبھی بھائی کہا ہو۔ کیوں؟ وہ مولا علی ہیں، وہ مشکل کشا ہے جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا انا المدینۃ علمھا وعلی بابھا۔ اگر نبی تمہارا علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علم کا تعلق یہ ہے، مولائے کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھوڑے کی زین پر، جس پر پیر رکھتے ہیں چڑھتے ہیں، فرمایا جب میں اس گھوڑے کی زین پر اپنا دایاں پیر رکھتا ہوں اتنی دیر میں 60 قرآن کریم ختم پڑھ دیتا ہوں۔ وہ مولائے کائنات۔ ہم نے پوچھا ہے علی تم نے نبی کو بھائی کیوں نہیں کہا؟ جب نبی نے آپ کو بھائی قرار دیا، رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، آپ نے زندگی میں جب یاد کیا، چاہے خیبر کا وہ میدان ہو، چاہے احد کا جنگ ہو، چاہے فتح مکہ کا معاملہ ہو، آپ نے جب بھی صدا لگائی تو یا رسول اللہ سے یاد کیا، یا حبیب اللہ کہہ کے یاد فرمایا، یا نبی اللہ سے یاد کیا۔ بھائی اور سسر کیوں نہیں کہا؟ مولائے کائنات کی بارگاہ سے ہم سنیوں کو جواب آیا کہ جب قرآن میں رب نے اعلان فرما دیا لا تجعلوا دعاء رسولی بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو تم رسول کو ایسے مت پکارنا جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ قرآن میں رب نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہم اپنے بھائی کو بھائی سے پکارتے ہیں، سسر کو سسر کے نام سے پکارتے ہیں، باپ کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن کوئی انسان کسی کو نبی کہہ کے نہیں پکارتا ہے، کوئی رسول، کوئی آدمی کسی کو خدا کا حبیب نہیں کہتا۔ یہ صفت رب نے صرف مدینے والے کو دی ہے، اور علی اللہ کی اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہ مولائے کائنات، مشکل کشا داماد پیمبر، جن کی شان بہت بلند ہے۔ ہم سبھی نے سنا کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ختم کر دیا، وہی ظاہر وہی باطن۔ وہ اول بھی آئے، آخر بھی آئے، ظاہر بھی آئے، باطن بھی آئے۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وخاتم النبیین، قرآن کا اعلان ہے کہ اے محمد تم آخری نبی ہو۔
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب امت گمراہ ہوتی، امت راستے سے بھٹک جاتی، لوگ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ چھوڑ دیتے، خدا کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، کسی غیر معبود کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہدایت کا راستہ چلانے کے لیے اللہ کسی نبی کو بھیجتا تھا تاکہ وہ خدا کا پیغام سنائے، اللہ کا پیغام لائے، بندوں تک پہنچائے اور بندے کو سیدھی راہ دکھائے۔ لیکن اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آپ کے امتی اگر راستے سے بھٹک جائیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے، اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں چلیں گے، تو ان کو راستہ کون بتائے گا، ان کو سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کام کے لیے اللہ تعالی میری امت میں علماء کی جماعت کو پیدا فرمائے گا، اولیاء کی جماعت کو پیدا فرمائے گا، جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے، جو لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں گے۔ میرے دوستو، ہم سبھی نے سنا ہے، ہم جس دیار میں رہتے ہیں، سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول کا یہ شہر ہے، اتنا پیارا شہر، اتنا عظیم شہر، اور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، میں اب آپ سبھی لوگ اور آپ کے امام صاحب حضرت ماشاء اللہ وہ بھی پڑھتے ہی ہیں، اور اکثر میں تو جہاں بھی جاتا ہوں بیان کرتا ہوں، یا اعلیٰ حضرت کے ہر فتاوے جتنی میری معلومات میں جتنا میں نے پڑھ رکھا ہے انہی کے فتاوے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دیوبندیوں وہابیوں کا جنازہ نکال دیا اجمیر شریف کے تعلق سے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ان بے دینوں نے جب مدینے کو شریف کہنے سے انکار کر دیا، مکہ کو شریف کہنے سے انکار کر دیا، بغداد کو شریف کہنے سے انکار کر دیا، کربلا کو شریف کہنے سے انکار کر دیا، ان کے بڑے بڑے دھرم گروؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مدینے کے ساتھ شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مکے کے ساتھ شریف کوئی ضرورت نہیں ہے، کربلا اور بغداد کے ساتھ شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب ایک فتویٰ یہاں سے گیا، اسی شہر سے گیا، کسی نے پوچھا اے امام اہل سنت آپ بتاؤ کہ اجمیر کے ساتھ شریف کہا جائے کہ نہ کہا جائے، اس بارے میں شریعت اور اسلام کا کیا قانون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فتوے کے جواب سے پہلے لکھا کہ اے بے دینوں، تم مدینہ اور مکے کی بات کرتے ہو، وہ تو شرف والا ہے، اسی شرف والے کے صدقے میں دنیا میں تمام جگہ شرافت ملی۔ اجمیر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جن غریب نواز کے قدموں نے اس ظلمت کدہ علاقے کو نور والا بنا دیا، جس کو غریب نواز کے قدموں نے شرافت والا شریف بنا دیا، اس کو ہر مسلمان ایمان والا شریف کہے گا۔ اور فرمایا جو جان بوجھ کر نہ کہے دیوبندیوں کی طرح، فرمایا وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ حدیث رسول میں ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور غریب نواز یقیناً بالیقیناً خدا کے وہ ولی ہیں کہ جن کے صدقے میں ہند میں ولایت دی جاتی ہے، جن کے صدقے میں ہندوستان کیا بلکہ ہند میں ولیوں کو ولی بنایا جاتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں یہ کام علماء اور اولیاء کریں گے۔ اللہ کے رسول جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی۔ ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، اگرچہ نہیں سنا ہوگا آپ نے، تحیات ہم جو پڑھتے ہیں یہ معراج کا صدقہ ہے، ویسے نماز ہی معراج کا صدقہ ہے، لیکن تحیات میں ہم جو پڑھتے ہیں تشہد جسے کہا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کا تحفہ ہے۔ رسول نے خدا کو دیا، خدا نے رسول کو عطا فرمایا۔ کیا جب حضور
رب کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے عرض کیا میرے معبود میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نبی محبوب کیا لائے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میں تیرے لیے یہ تحفہ لایا ہوں کہ اگر ایک ہے تو صرف تو ہی ہے۔ التحیات، اگر حمد کسی کی بیان کی جائے گی، کسی کی بڑائی بیان کی جائے گی، کسی کی تعریف و توصیف کی جائے گی تو اے اللہ یہ تو ہے۔ والصلوات، اور مولا ہم نماز پڑھتے ہیں تیرے لیے، والطیبات، اور پاک و صاف رہتے ہیں تیرے لیے۔ جب رسول نے خدا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا تو رب نے بھی جواب عطا فرمایا، اے نبی جب تم نے مجھے تحفہ دیا میں بھی تمہیں دیتا ہوں۔ کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلام تمہارے لیے، برکت تمہارے لیے، رحمت تمہارے لیے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان تمام نیک بندوں کے لیے جو میری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب حضور معراج پہ گئے، عرض کرنا یہ ہے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر مجھے رب نے ایک چیز عطا کی ہے، اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو اس کے بدلے میں تم کیا کرو گے؟ اس کے عوض میں تم کیا کام کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں صداقت بیان کروں گا، سچائی بیان کروں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، اے عمر میں رب کی بارگاہ سے ایک تحفہ لایا ہوں، خدا نے مجھے ایک تحفے سے نوازا ہے، اگر میں وہ تمہیں دے دوں تو تم اس کے بدلے میں کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عدالت کروں گا، میں عدل و انصاف سے کام لوں گا، میں جب بھی کام لوں گا تو عدل و انصاف کے ساتھ کام لوں گا۔ میرے رسول نے فرمایا تم بھی جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، کہا اے عثمان میں رب کی بارگاہ کا تحفہ اگر تجھے دے دوں تو تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سخاوت کروں گا، میں لوگوں میں مال و دولت رب کی راہ کے لیے، رب کی رضا کے لیے بانٹوں گا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ حضرت مولائے کائنات بارگاہ رسول میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی اگر میں رب کی بارگاہ سے تجھے ایک تحفہ لایا ہوں وہ دے دوں تو اس کے بدلے میں تو کیا کرے گا؟ حضرت مولائے کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہ تحفہ جو خدا کی بارگاہ سے لائے ہیں مجھے دے دیں گے تو میں اس کے بدلے میں رب کے بندوں کی اور آپ کے امتیوں کے گناہوں کو چھپا دوں گا، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی میرے آقا و مولا خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد میں نے تجھے ولیوں کا سلطان بنا دیا۔ اب قیامت تک پوری روئے زمین انسانی آبادی میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے ولایت کے سرٹیفکیٹ پر جب تک مولائے کائنات کی مہر نہ لگ جائے، اور جس کے سرٹیفکیٹ ولایت پر مولائے کائنات کی مہر لگ گئی سمجھ لو وہ خدا کا محبوب بندہ ہو گیا۔ وہ ان اہل بیت کی شان ہے، ان اللہ والوں کی شان ہے، حضور کے گھر والوں کی شان ہے جو رب نے اور اس کے رسول نے ہم تمام ایمان والوں کے لیے بیان کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں ان سے محبت کیا کرو، ان سے الفت کیا کرو، اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ ہم سب نے سنا ہوگا، آخری بات عرض کر دوں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن حسین کے تعلق سے صحابہ جب حضور نے عرض کیا میرے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں جنت میں جانے والے تمام لوگ نوجوان ہوں گے، یہاں سے کوئی 60 سال سے مرے، 70 سال میں مرے، 100 سال میں انتقال کرے یا 10 سال میں مر جائے، ہر انسان کی عمر اس وقت 30 سال ہوگی۔ ہر انسان کی عمر 30 سال کی عمر ہوگی۔
اور 30 سال کی عمر میں ہی وہ سب جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ایمان پر مریں گے۔ وہ شفاعت، جنت، مغفرت، بخشش خدا و رسول کے دربار سے صرف انہی کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ بے ایمان کے لیے کوئی بخشش، کوئی مغفرت، کوئی شفاعت نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا صحابیوں کی جماعت میں، تو صحابیوں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کس کے اشارے کی ضرورت ہے؟ آپ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن میں اعلان رکھا ہے۔ اے رسول، آپ تو مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، آپ کا مقام تو خدا نے مقام محمود رکھا ہے، خدا کے نیچے آپ ہوں گے، اس کے بعد ساری دنیا ہوگی۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت میں نوجوانوں کا سردار کون ہوگا؟ جس کے اشارے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت کا داروغہ دروازے کو کھولے گا اور جانے کی اجازت دے گا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ نوجوانوں جنتی کے سردار میرے شہزادے، میرے نواسے حسن اور حسین ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کہ اے دیو کے بندو، آج ان کو نہیں مانتے، لیکن کل وہ وقت جب ہوگا ان کے سروں پہ رب شفاعت کا تاج رکھے گا، تب تم یہ کہنا اے حسین ہم تمہیں نہیں مانتے، اور سنی کہے گا اے حسین ہم اپنا تمہیں آقا مانتے ہیں اور ہم اپنا تمہیں غلام کہتے ہیں، کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں حسنین کریمین کو اپنا آقا تسلیم کیا ہے، اپنا سرور ماوا اور ملجا مانا ہے، انہی کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا، اور حسنین کریمین کو جنت میں جانے کے لیے داروغہ سے اسی کے لیے کہیں گے۔ تو الحمدللہ ہم تمام لوگ حسینی ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی الفت اور محبت اسی طرح مرتے دم تک خدا قائم و دائم رکھے۔ پنجتن اور اہل بیت سے مولا ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں کسی صحابی، کسی خدا کے نیک بندے کی ہم بے عزتی، بے ادبی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ میرے رسول نے فرما دیا کہ جتنے صحابی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ادنا ہو، چاہے اعلیٰ ہو۔ جتنے صحابی رسول ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کا چہرہ دیکھا اور ایمان کی حالت پر دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی کہلائے، اور وہ سارے صحابی جنتی ہیں۔ ہم کسی صحابی کی برائی اور مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب نبی نے جسے معاف کر دیا اس پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جسے مدینے والا معاف کر دے وہ ہمارا آقا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اسے اپنے دل میں، اپنے ایمان اور عقیدے میں جگہ دیتے ہیں، اس سے الفت و محبت کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ہم سب کی عزت و عظمت کریں گے، سب سے الفت و محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ ایمان پر زندگی دے، اور مولا ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔